والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. أعتذر للإخوة العرب وأتوجه بحديثي هذا للجالية الأردية الذين لهم حق علينا في هذه البلاد المباركة، حيث إن الدعوة بلغات شتى وبلغات متعددة تزدهر في عدد من مساجدها وفي عدد من مكاتبها الدعوية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة المستمعين والحاضرين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين أينما كنا. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم سبھی اس دنیا میں، بلکہ ہر انسان اس دنیا میں جو نہایت ہی مختصر یہ زندگی ہے، اس میں سعادت، سکون اور راحت چاہتا ہے، بلکہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے جو جنت سجایا ہے، وہ جنت سے پہلے دنیا ہی میں ایک چھوٹی سے جنت میں رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے. ہر انسان کے سامنے مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سینہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کشادہ رہے، فراخ رہے، وسیع رہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں کی وجہ سے چہرے پر بھی یہ اکتاہٹ ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے متعدد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کو ظاہر کیا، اس میں یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. فرمایا رب العزت نے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، فراخ نہیں کر دیا، اس کو یعنی منور نہیں کر دیا، جس کی وجہ سے سکون، راحت اور طمأنینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور ساتھ ساتھ پھر رب العزت نے یہ اظہار کیا اور یہ نعمت کو ظاہر کیا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کہا ہم نے سینے کو کھول دیا. فرمایا رب العزت نے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کیا،
یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جس میں گھٹن کا احساس کرتا ہے، گویا آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ یہ بھائیو، اس میں قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے، گویا آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آکسیجن جتنے ہی آپ اونچائی پر جائیں گے، بلندی پر، یہ آکسیجن کم ہوتا رہتا ہے، تو گویا یہ کافر جس کا سینہ تنگ ہو گیا، آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے چلا جا رہا، آکسیجن کم ہوتے چلا جا رہا، گھٹن کا احساس کر رہا، مزید اوپر پہ جا رہا، آکسیجن اور کم ہو جا رہا، یہاں تک کہ کافی گھٹن کا احساس کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جا رہی۔ یہ بھائیو جو ہے، اس میں بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق ذکر کیا، اور اس معجزے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ بہرحال تو بھائیو، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اپنا سینہ کشادہ رہے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ کوئی چاہتا ہے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں، کشادہ رہے یا تنگ رہے، کھلی ولے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ نہیں کہ اس کا سینہ کشادہ رہے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور کوئی نہیں چاہتا اس کا سینہ تنگ رہے، لیکن کشادہ ہونے کے لیے اس کے کچھ اسباب ہیں۔ یہ اسباب میں ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ ہم سبھی کا سینہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرے، اور ہم آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کی جنت میں داخل ہو جائیں، اور اس زندگی کا ہم یہ لطف اٹھاتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پہلا سبب بھائیو ہے سینے کے کشادہ ہونے کے لیے قوت ایمان اور قوت توحید اور قوت ایمان باللہ۔ یہ پہلا سبب ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، قوی ہو، آپ کا تعلق رب العزت سے گہرا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اور آپ مسلمان ہیں، آپ مؤمن ہیں، اگر آپ کو اچھی طرح یقین ہے کہ رب العزت، اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر ساتھ ساتھ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اور آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، شر بھی رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خیر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شر کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور جو کچھ آپ پر لاحق ہوئی ہیں وہ اللہ نے پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ یہ قضاء، اور یہ قضاء پر ایمان، ایمان بالقضاء والقدر اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس طرح آپ کا یہ سینہ کشادہ رہے گا، لیکن اس کے بالمقابل جب آپ کہیں گے غیر اللہ کی بھی عبادت جائز ہے، کسی قبر سے گزریں گے تو کانپنے لگیں گے کہ ایسا نہ ہو ولی یا حضرت جی آپ کو نقصان پہنچا دیں، راستے میں چل رہے ہیں، گاڑی چلانے ایک بلی نے راستہ کاٹ دیا، گھبرا گئے، گاڑی روک کے بیٹھ گئے، یا بدشگونی بدفعالی میں واقع ہو گئے، کسی اندھے کو دیکھ لے رہے ہیں تو پریشان ہو جا رہے ہیں، کسی ایسے چیز کو دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے پریشان ہو جا رہے ہیں، یا کوئی نمبر سے بدشگونی لے رہے ہیں، شوال کے مہینے سے بدشگونی لے رہے ہیں، یا ایسے ہی سفر کے مہینے سے بدشگونی لے رہے ہیں، یا ایسے اس قسم کے جو الٹے عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، ان چکروں میں جب آپ جائیں گے جس کی وجہ سے تعویذ گنڈا پہنیں گے، ان باباؤں کے پاس جائیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، سینے پر تعویذ لگائیں گے، ناپ پر لگائیں گے، اس کے نیچے بھی لگائیں گے، بچوں پر بھی لگائیں گے، گھر میں بھی لگائیں گے، لوح قرآنی کے نام سے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کا یہ ایمان، آپ کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت پر نہیں ہے، ان تعویذوں پر ہے، ان گنڈوں پر ہے، غیر اللہ پر ہے، تو حقیقت میں آپ کا سینہ یہ کشادہ نہیں رہے گا، تنگ رہے گا، اور پریشانی اور اکتاہٹ کا احساس کریں گے، اور پریشانی اور اکتاہٹ کا احساس کرتے رہیں گے، سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اور کیسے وہ بندہ سکون میں رہے جس نے تعلق اللہ سے ختم کر دیا، اور ان نمبروں پر، ان بلیوں پر، ان چوہوں پر، ان ایام پر، اور ایسے ہی اس نے جو کچھ اس نے بھروسہ ان پیروں پر اور ان تعویذوں پر کیا، یہ ناممکن ہے بھائی۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ آپ کا ایمان، عقیدہ، توحید اللہ رب العزت پر رہے اور قوی رہے۔ دوسرا سبب بھائیو، اللہ رب العزت پر حسن ظن رکھنا۔ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مصیبت آ گئی، احساس کر رہے ہیں سینہ تنگ ہو گیا،
اللہ پر حسن ظن رکھیں کہ اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے. یہ اکتاہٹ، یہ پریشانی کو اللہ ختم کرے گا. نہ کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں خلاص اب میں ایسے ہی، ہماری تقدیر میں، یہ نصیب کی بات ہے، میں اب ایسے ہی پریشان ہی رہوں گا، اب ایسے ہی میں آزمائشوں میں مبتلا رہوں گا، اللہ تعالیٰ اب ہمیں ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے نہیں نکالے گا. مایوس ہو جائیں، خلاص ایک دم جھک جائیں اور یہ کمتری یا ان مصیبتوں کا احساس کرتے ہوئے کہ ابھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کا سینہ کشادہ نہیں ہوگا. تو حسن ظن رکھیں اللہ رب العزت پر بھائیو. اللہ پر حسن ظن رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کرے گا، سینے کو کھول دے گا، منور کر دے گا، فراخ کر دے گا. مسند امام احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء فان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر اس نے ہمارے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس کے لیے اچھائی ہے، اگر ہمارے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے. اور اگر اس نے ہمارے بارے میں غلط گمان رکھا، مایوسی کہ اب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اس پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ بندہ پریشان رہے، تو اس کے لیے پھر ایسے ہی کیا ہے، اس کے لیے پھر یہی شر ہے، برائی ہے، اور اس کے لیے اس کے حق میں اس طرح پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. تو بھائیو یہ دوسرا سبب، اللہ پر حسن ظن رکھیں. اکتاہٹ کے احساس کریں، پریشان ہو جائیں، مبتلا ہوں تو اللہ پر حسن ظن رکھیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے بکثرت دعا مانگیں. یہ دعا بھائیو ایک ہتھیار ہے، اور یہ پاور والا یہ ہتھیار ہے، قوی ہتھیار ہے، لیکن ہم استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں. ہم اس کو صحیح سے اٹھانا نہیں جانتے ہیں، چلانا نہیں جانتے ہیں. اور حقیقت میں اگر ہم نے صحیح استعمال کیا اور مضبوطی کے ساتھ ہم نے اٹھایا اور اس کے آداب اور شروط کا ہم نے خیال کیا تو ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، اس کا نتیجہ خود ہم دیکھیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم تو پہلے بات دعا مانگتے ہی نہیں، یہ ہتھیار کا ہم یہ ہتھیار کو لیتے ہی نہیں ہیں، اور دعا بھی مانگتے ہیں تو جلدی میں رہتے ہیں، بس چلتے پھرتے، اور خود نہیں دعا مانگتے. جو بھی ملتے ہیں بھائی دعا کی درخواست، دعا کی درخواست. یا اخی، بھائی صاحب، جب آپ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کو اپنی مصلحت کا احساس نہیں ہے، اپنی ضرورت کا آپ احساس نہیں کر رہے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں دعا مانگے، تو پھر وہ دوسرا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ وہ خود اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، آپ کے لیے کیا دعا مانگے گا؟ تو یہ بھائیو، یہ کثرت بکثرت دعا مانگے. اس کے جو آداب ہے، شروط ہے، یہ الگ موضوع ہے، اس لیے اس میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ آداب اور شروط کا خیال کیے، جس میں یہ ہے کہ آپ سچے دل سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، روتے ہوئے، آنسو کو بہاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کو پکاریں، سجدے میں، اذان اقامت کے درمیان، آخری تہائی رات میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور آپ کے سینے کو فراخ کر دے گا، کشادہ کر دے گا. اور اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. ہم پر رب العزت ہمارے بھائی بہنوں سے، باپ سے، بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. صحیح امام بخاری کی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ قیدی بھی تھے ادھر. ان قیدیوں میں سے ایک عورت اپنے لڑکے کی تلاش میں پریشان، اور ہم جانتے ہیں کہ ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے کتنا رحم ہوتا ہے. پریشان ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بیٹا نہیں ملا، دوسرا ایک بچہ مل گیا، گود میں اس نے لیا اس کو اور دودھ پلانے لگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی یہ منظر سامنے تھا. آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اتظنون ان هذه المرأة طارحة ابنها في النار، کیا رائے ہے، کیا یہ تم لوگوں کا یہ گمان ہے یا ایسا ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے، اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے پھینک دے؟ صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ تو ناممکن ہے. اگر اس کے استطاعت میں ہو، اختیار میں کہ نہ ڈالے، نہیں ڈالے گی، یعنی مجبوری ہو، کوئی زبردستی، وہ الگ مسئلہ ہے، نہیں ڈال سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی ارحم بعبادہ من هذه على ولدها، کہ رب العزت اپنے بندے پر، اپنے تمام بندوں پر زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے اس عورت سے جو اپنے بچے کے بارے میں وہ مہربان ہے اور ایسے ہی رحم دل ہے. اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بکثرت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. چوتھا سبب، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا سینہ کشادہ رہے، سعادت اور خوشی آپ حاصل کریں، تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے چھٹکارا پا کر اللہ تعالیٰ کا آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں. اس لیے کہ مصیبتوں کا ایک اہم سبب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت واقع ہوتی ہے تم پر تو تمہارے ہاتھ کے کرتوت کا بدلہ ہے، تمہارے ہاتھ کی جو کمائی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جبکہ رب العزت بہت سے گناہوں کا درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے. ہر گناہ کا مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ تو بھائیو ہم سبھی ہلاک تباہ ہو جائیں، کوئی باقی ہی نہیں رہے. لیکن اکثر گناہوں کا تجاوز کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن کچھ گناہوں پر پکڑ لیتا ہے اور مصیبت نازل کر دیتا ہے. اور اس مصیبت میں سے کیا ہے کہ آدمی بندہ احساس کرتا ہے کہ سینہ تنگ ہو گیا، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چین ہے، فکر مند ہے. تو یہ بھائیو توبہ ہم کریں تمام گناہوں سے، اور ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پھر تقوی کو لازم کرے. تقوی لازم کرنے کا، تقوی جب بندہ لازم کرے گا تو اس کے بھائیو متعدد فائدے ہیں. فرمایا رب العزت نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہماری راہوں میں مشقتیں برداشت کریں گے تو ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. اللہ رب العزت نیکوکاروں کے ساتھ ہے. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا اور ہر تنگی سے اسے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ہی دروازے کے، ایسے ہی روزی کے متعدد دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا جو کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. تقوی اختیار کرے گا تو روزی آپ کے گھر تک آئے گی، آپ کو روزی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. لیکن طبعاً سبب کا ضروری ہے، نہ کہ گھر میں بیٹھ جائیں صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن مقصد آپ معمولی اسباب اختیار کریں گے بلکہ نہیں کریں گے تو روزی آپ تک پہنچے گی اور ایسے ایسے دروازے کھل جائیں گے جو کبھی آپ نے تصور نہیں کیا تھا. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے، اور یہ سورۃ الطلاق کی آیتیں ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور ایسے ہی بڑا بھاری اس کو اجر و ثواب دے گا. اور اس آیت کریمہ سے پہلے فرمایا رب العزت نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا
تو اللہ رب العزت اس کا ہر امر، ہر کام جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، یہ ہمارا نہ کسی کا تجربہ نہیں ہے، یہ رب العزت کا فرمان ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور وہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، ایسے ہی ہر مصیبت سے اس کے نکال دے گا، روزی کے اسباب مہیا کرے گا۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید مصیبت میں واقع ہوا، کافی پریشان ہو گیا، الجھ گیا، اور میں نے کافی کوشش کی کہ اس مصیبت سے نکلوں تاکہ مجھے سکون، راحت ملے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ہماری نظر اس آیت کریمہ پر پڑی، میں نے غور و فکر کیا اس کے بارے میں، پھر اس پر عمل کیا تو دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد ہماری یہ مصیبت ختم ہو گئی اور میں اس مصیبت سے نکل گیا اور مجھے راحت اور سکون مل گیا۔ کون سی آیت؟ یہی آیت کریمہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، پانچواں سبب دل یا سینے کے انشراح کے لیے یا شرح صدر کے لیے، سینے کی کشادگی کے لیے، یہ ہے کہ آپ فرائض جو واجبات ہیں اس کا اہتمام کریں اور یہ فرائض پر مداومت کریں، پھر ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، لیکن سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی خاص اہتمام کریں۔ فرائض جس طرح 5 وقت کی نمازیں ہیں، پھر ایسے ہی رمضان مبارک کا روزہ ہے، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی والدین کا جو حقوق ہے، ایسے ہی بچوں کے جو حقوق ہیں، واجبات بہت ہی طویل ہیں۔ تو نماز کے جیسے آپ لے لیں، 5 وقت کی نماز مداومت کے ساتھ، نہ کہ صرف رمضان میں بس آپ اہتمام کریں، نہ کہ صرف جمعہ سے جمعہ، 5 وقت کی نماز ہر دن میں، تو اس کی مداومت کرنا، اس پر مداومت کرنا، نہ کہ جس سے ہمارے اکثر بھائی 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آخری مرتبہ فجر کی نماز وہ پڑھے ہوں گے آج سے لے کر 6 مہینہ پہلے رمضان میں، اور اب نصیب کب ہوگی؟ جب رمضان آئے گا تبھی۔ میرے بھائیوں، کیسے آپ کو سکون اور راحت ملے گی اور آپ نماز میں ڈھیلے ہیں، سست ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ پریشان ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے اور کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون اور راحت دلائیں، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان دے تاکہ نماز پڑھیں ہمیں سکون اور راحت ملے۔ اور آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جب مصیبت واقع ہوتی ہے تو نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، الٹا، جبکہ اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی سنتوں کا بھی، نفلوں کا اہتمام کرنا، اور یاد رکھیں کہ فرائض جو واجبات ہیں اس کا درجہ نوافل سے زیادہ ہے، اور فرائض میں، واجبات میں جو ثواب اور اجر ہے وہ نوافل میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ بمعنی مثال دے رہا ہوں، اگر ایک آدمی پوری رات قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھے، فجر سے پہلے سو جائے، فجر کی نماز نہ پڑھے، وقت خارج ہو جائے، تو یہ بھائیو یہ بہت بڑا یہ گنہگار ہوا۔ اور جس نے صرف فجر کی نماز پڑھی، وتر کی نماز بھی نہیں پڑھی، نہ رات میں کچھ نماز پڑھی، وہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، بلکہ وہ شخص، پہلا جو شخص ہے وہ گنہگار ہے، اور ایسے ہی وہ وعید کا مستحق ہے۔ تو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، ایسے ہی فرائض میں زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کریں، پھر ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ المہم یہ ایک موٹی بات ہے اور ایک سمجھیے یہ اصول یا بنیادی بات ہے جس میں آپ پہلے فرائض کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد نوافل۔ چھٹا سبب بھائیو یہ ہے، صالحین، متقین، پرہیزگار اہل علم کی رفاقت اختیار کریں، کچھ اپنا وقت دیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی مجلسوں سے
اور ایسے ہی ان کے دروس میں، ان کی تقریروں میں، اس کے علاوہ اور جس طرح بھی آپ پہنچ سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ جو صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں گے، آپ کو تسلی دیں گے، اور ایسے آپ کی ہمت افزائی کریں گے، اور غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو غلط طریقہ بتائیں گے، کہیں گے سگریٹ پی لیں بھائی صاحب، اس سے ٹینشن، یہ دھواں کے ساتھ نا پورا ٹینشن تکلیف ختم ہو جاتی ہے، آپ غربت میں پریشان ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیں، بس کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے کتنے اپنے بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یار پہلے نہیں پیتا تھا، یہاں سعودیہ آنے کے بعد بچوں سے دور ہوں، پریشانی کیا کروں، یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک سگریٹ نکال کے شروع کر دیتے، یعنی پورا ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ سگریٹ کے ذریعے دھواں کے ساتھ ٹینشن ختم ہوگا، جبکہ مزید وہ اپنا کلیجہ جلاتے ہوئے مزید ٹینشن لاتے ہیں اور اپنے سینے کو تنگ کرتے ہیں، نہ کہ کشادگی ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکتی ہے، پھر اور لوگ جب ملتے ہیں نا رفقائے سو تو پھر اور نصیحت دیں گے کہ یار یہ سگریٹ یہ تو ہر کوئی، بچے بھی پیتے ہیں، یہ اس سے نہیں کام چلے گا، ذرا آگے ذرا ایک قدم اونچے بڑھانا پڑے گا، ذرا پینا پڑے گا، وہ یعنی شراب پینا پڑے گا، صرف یہ دھواں سے کام نہیں چلے گا، دھواں سے کام نہیں چلے گا جب تک نہ کہ آپ ایک گلاس چڑھائیں، یہاں تک کہ آدمی پھر اور دروازے پہنچ جاتا ہے غلط لوگوں کی وجہ سے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں اپنا علاج ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اور اپنے سینے کو مزید تنگ کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جبکہ وہ سمجھ رہا کہ میں صحیح طریقہ اپنا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ غلط لوگوں کی وجہ سے۔ اور کئی ایسے لوگ جو پھنسے ہیں، آپ دیکھیں جیلوں میں جو ہیں شراب کے چکر میں یا ہیروئن کے چکر میں یا مخدرات کے نشے کی چیزوں میں، آپ دیکھیں گے اکثر غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچے۔ تو آپ صالح، نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کی رفاقت اختیار کریں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ساتواں سبب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، تدبر جس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں حاصل کر سکتے ہیں، اور مکاتب جالیات میں فری میں بھی دے دیں گے آپ کو، یہیں آپ قریب میں ہدایت الجالیات میں چلے جائیں گے، آپ کو ایک نسخہ فری میں دے دیں گے۔ لیکن افسوس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم ہے، فالتو باتوں میں ٹائم ہے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے۔ بتھا میں جمعہ کے دن اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ایک دوست سے ملنے کے لیے گھنٹوں چلے جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، دینی مجلسوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، دینی کیسٹوں کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ بہرحال آپ چاہتے ہیں ترجو السلامت ولم تسلک مسالکہ ان السفینۃ لا تمشی علی الیبس، کہ آپ سلامتی بھی چاہتے ہیں، راحت بھی چاہتے ہیں، سکون بھی چاہتے ہیں، اور اس کے جو راستے ہیں ان راستوں کو آپ اپنا ہی نہیں رہے ہیں، تو کیسے سلامتی آپ کو ملے گی؟ جس طرح کی کشتی، کبھی آپ نے غور کیا کشتی، پانی والی کشتی چل سکتی ہے ریگستان پر یا زمین پر؟ تو ایسے یہی مسئلہ ہے، ہمارے بھائی وہ اسباب نہیں تراشتے، پھر کہتے ہیں یار پریشان ہوں اور اکتاہٹ کا احساس کر رہا ہوں۔ بہرحال تو بھائی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے معانی پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہا قرآن مجید کے بارے میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن مجید کو سراسر رحمت اور ایسے ہی شفا بنا کر، یہ شفا ہے، رحمت ہے سراسر مومنوں کے لیے، لیکن ظالم اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مزید وہ خسارے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو شفا اور رحمت کہا ہے۔ ایسے دوسری جگہ فرمایا رب العزت نے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور ایسے ہی سینوں کے لیے یا سینوں میں جو پریشانیاں ہیں، اکتاہٹ ہیں، اس کے لیے شفا ہے. ایسے ہی مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ 7واں سبب ہے. اس کے بعد آخری سبب ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 8واں سبب اپنے سینے کو کشادہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. جو شرعی اذکار ہے وہ شرعی اذکار کو ہم پڑھیں. ان اذکار میں سے خصوصاً صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، سونے سے پہلے جو اذکار ہیں، ایسے ہی جو مصیبت اور غم واقع ہونے کے وہ جو دعا اور ذکر کرنی چاہیے وہ ہم پڑھیں. اس میں سے ایک صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہم مصیبت کے وقت پڑھیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. ایسے ایک دوسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایسے ایک تیسری روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے. حدیث میں ہے کہ جب بندے پر مصیبت واقع ہوتی ہے، مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور اسے سکون اور راحت دے دیتا ہے. دعا یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. یہ دعا شاہد لمبی ہے لیکن الحمدللہ آپ 1 ریال میں یا فری میں ایک کتاب ملتی حصن المسلم ترجمہ کے ساتھ جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں. کچھ دعائیں تو آپ یاد کر لیں اس میں سے، جس طرح صبح اور شام کی دعائیں اور ایسے روزمرہ کی دعائیں اور ایسی دعائیں جو ہم اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور ہر انسان پریشان ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس دنیا میں راحت اور سکون عطا کرے اور ہم سبھی کے سینے کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے اور اس میں اللہ رب العزت نور، سکون، راحت بھر دے اور ہمیں آخرت کی جنت سے پہلے دنیا ہی میں ہمیں جنت عطا کرے اور پھر مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.